الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمے دو چیزیں ڈالی ہیں. ایک چیز ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور دوسری چیز ہے اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ دو چیزیں اللہ نے دونوں کو ہمارے ذمہ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں اس وقت تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ بہت غور سے ان باتوں کو سنیں گے اور اپنے گھر پر جا کر ان مسائل پر کچھ خلوت میں بیٹھ کر سوچیں گے کہ اس وقت ہمارا رخ کس سمت میں جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھی اولاد کے دنیا میں آنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے نکاح کے دن سے. آپ کہو گے کہ بھلا اچھی اولاد کو بنانے کے لیے نکاح کے دن سے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے یوں کہوں کہ اچھی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے نکاح سے بھی پہلے انسان کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر انسان اپنے نکاح کے بعد میں کچھ سوچے گا تب جا کر اچھی اولاد کا مسئلہ پیدا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ میں بہت ٹھوس مضبوط روایات کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ان باتوں کو سمجھیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انسان نکاح کرتا ہے چار بنیادوں پر. انسان نکاح کرتا ہے چار، یہ بچوں کو یا تو روانہ کر دیے جائیں یا ان کو خاموش کر دیے جائیں. انسان نکاح کرتا ہے چار بنیادوں پر. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمالہا،
اگر کوئی مال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو وہ یہودیت پر جا رہا ہے۔ یہود ہمیشہ مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، جہاں مال ہوتا ہے وہاں وہ نکاح کرتے ہیں، غریبوں میں کبھی بھی وہ نکاح نہیں کرتے۔ جو انسان مالداری کو دیکھ کر کہیں نکاح کر رہا ہے وہ یہودیت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ طے کر رہا ہے کہ مجھ سے پیدا ہونے والی اولاد بھی یہودیت کی طرف جائے گی۔ جو انسان جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، گوری چمڑی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، صرف خوبصورتی پر نظر رکھتا ہے، وہ عیسائیت پہ جا رہا ہے۔ اس لیے کہ عیسائیت کا تھنکنگ اور عیسائیت کی سوچ یہی ہے کہ وہ جہاں حسن ہوتا ہے نکاح کرتے ہیں، غیر حسن میں وہ لوگ نکاح نہیں کرتے۔ اگر میں نے اور آپ نے اور ہمارے جوانوں نے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا تو اس صورت میں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی اولاد کو عیسائیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اگر صرف خاندان کو دیکھ کر، حسب اور نسب کو دیکھ کر کہ یہ خاندان اونچا ہے اس لیے میں ان میں نکاح کروں، یہ نسب اونچا ہے اس لیے میں ان میں نکاح کروں، تو صرف خاندان اور نسب کو دیکھ کر اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ ہندویت کی طرف جا رہا ہے، مشرکین کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ ہندو میں دیکھ لیجئے، یہ صرف اور صرف خاندانوں کو دیکھ کر کہ اس کا خاندان بہت ہائی فائی ہے، اس کا خاندان بڑا وی آئی پی ہے، اس کا خاندان بڑا اونچا ہے، اس لیے میں ان میں نکاح کر رہا ہوں۔ جو انسان صرف خاندان اور نسب کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنی اولاد کو ہندویت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اچھی اولاد پیدا کرنا چاہتے ہو اور تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار اور مطیع بننا چاہتی ہے اور تم اچھی اولاد لانا چاہتے ہو تو تمہارا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ تم جمال کو دیکھ کر اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، ورنہ عیسائیت پہ چلے جاؤ گے۔ تم مال کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، تم یہودیت کی طرف جاؤ گے۔ تم صرف خاندان کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، تم ہندویت کی طرف چلے جاؤ گے، بلکہ تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو، تبھی تم محمدی بنو گے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف جمال کی بنیاد پر نہیں، صرف مال کی بنیاد پر نہیں، صرف خاندان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو۔ فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ اللہ کے حبیب تو آگے محبتانہ انداز میں ہمیں ایک جو ہے کوس بھی رہے اور یوں کہہ رہے ہیں تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں تو دینداری کو اختیار کرنا۔ ہاں اگر دینداری کے ساتھ جمال بھی ہے نور علی نور، دینداری کے ساتھ مال بھی ہے نور علی نور، دینداری کے ساتھ خاندان بھی ہے نور علی نور، لیکن صرف انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اصل جو چیز عورت میں لڑکی میں دیکھی جائے گی وہ یہ دیکھی جائے گی کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں، اس میں تقوی ہے یا نہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہی ہے یا نہیں، یہ عورت جو ہے میرے مکان میں آنے کے بعد حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کو پیدا کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کو دیکھ کر نکاح کیا گیا تو انشاءاللہ اس کے کوکھ سے جنم لینے والی اولاد پر وہ اسی طرح کی تربیت کرے گی۔ پہلے تو ہمیں اللہ کے حبیب نے یہی یہ بتا دیا
کہ تمہارا جب پہلا قدم اٹھاؤ نکاح کے باب میں تو یہیں پر نبی نے بتایا کہ اچھی لڑکی کو تلاش کرنا، دیندار لڑکی کو تلاش کرنا، نمازی لڑکی کو تلاش کرنا، تقوی والی لڑکی کو تلاش کرنا، قرآن کی پڑھنے والی لڑکی کو تلاش کرنا۔ اگر تم نے اس لڑکی کا انتخاب کیا تو سمجھ لو کہ تمہارا پہلا قدم کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں عجیب مضمون ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ لا الہ الا اللہ کو لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کی محنتیں اس کو یہودی بنا دیتی ہے، نصرانی بنا دیتی ہے یا مجوس بنا دیتی ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، ہندوؤں کے مکان پر بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ لے کر آ رہا ہے، عیسائیت کے مکان پر بھی جو بچہ آ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ لے کر آ رہا ہے، یہودیوں کے وہاں بھی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آ رہا ہے۔ دنیا میں جس قوم کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آتا ہے، ان کے ماں باپ جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو اسی رخ پر ڈال دیا کرتے ہیں، وہ اسے یہود بناتے ہیں، وہ اس کو نصرانی بنا دیتے، وہ اس کو مجوس بنا دیتے ہیں، وہ اس کو حنوت بنا دیتے ہیں، وہ اس کو شرک پر ڈال دیتے ہیں۔ تو پہلے قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم لڑکی کے انتخاب میں اگر دھوکہ کھا گئے تو پھر اولاد کے باب میں بھی تمہارا یہی مسئلہ ہوگا۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ہماری شریعت اچھی اولاد کے لیے کتنے راستے بتا رہی ہے۔ میرے جوان اس مسئلے کو خوب سمجھے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی رات جب تیری بیوی سے ملاقات ہو رہی ہے تو محبت بھری اس سے بات کر، پیار بھری اس سے بات کر، محبت اور پیار کے ساتھ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، جیسے میرے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرو، اے اللہ اس عورت میں میرے لیے خیر مقدر فرما۔ اللہ کے حبیب کیسی دعا بتا رہے ہیں، اے اللہ اس عورت میں میرے لیے خیر مقدر فرما اور اس عورت کے لیے میرے اندر خیر مقدر فرما، یعنی یہ میرے لیے خیر خواہ بنے، میں اس کے لیے خیر خواہ بنوں۔ اس کے بعد جب ملاقات ہو اپنی بیوی سے تو اس ملاقات کے موقع پر میرے آقا نے ایک دعا سکھائی جس کو حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی کہ ملاقات سے پہلے تم ایک دعا کر لو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بسم اللہ اللہ، یہ سارے مسائل نبی بتا رہے ہیں اچھی اولاد کے لیے، یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ اچھی اولاد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ فرمایا جب تمہاری بیوی سے ملاقات ہو، یعنی تم اپنی بیوی سے ملاقات اور مجامعات کرو تو اس موقع پر دعا پڑھو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ میری اس ملاقات سے جو بچہ جنم لینے والا ہے، جس کو تو دینے والا ہے، اے اللہ ہم کو بھی شیطان سے محفوظ فرما اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ کیا ہمارے جوان یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا کیا ہمارا جوان اس دعا کو پڑھ رہا؟ کیا پہلی ملاقات میں اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی خیر خواہی کو مانگ رہا ہے؟ نہ اس کے خیر کو مانگ رہا ہے، نہ اپنے خیر کو اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب بتا رہے کہ پہلے جب تمہارا نکاح ہو
تو تمہاری بیوی کا انتخاب دیندارانہ حیثیت سے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت عمومی طور پر میرا نوجوان یا تو کلر کو دیکھ رہا ہے یا مالداری کو دیکھ رہا ہے یا تیسرے نمبر پر خاندان کو دیکھ کر نکاح کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دینداری دیکھی ہی نہیں ہے تو پھر اولاد کی تربیت کا مسئلہ بھی ایک طرف، بلکہ وہ عورت اپنے شوہر کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی، وہ عورت اپنے شوہر کی بھی فرمانبردار نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا جب تم ملاقات کرو بیوی سے تو یہ دعا کرو، اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اب اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ جب پیٹ میں حمل ٹھہرا دے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کو چاہیے جس کے پیٹ میں حمل ہے کہ وہ کثرت سے تلاوت قرآن کرتی رہے، اس لیے کہ قرآن کا اثر اس بچے پر پڑنے والا ہے۔ اتنے پر بس نہیں، روایتوں میں تو ایک عجیب مسئلہ اللہ کے حبیب کی طرف سے بیان کیا گیا، فرمایا کہ جو حاملہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ عورت اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ لیتی ہے اور اللہ سے یہ کہتی ہے اے اللہ تو میری طرف سے بھی قبول کر اور میرے پیٹ کے بچے کی طرف سے بھی قبول کر، تو اس صورت میں اللہ اس پورے دن میں 70 فرشتے اس عورت کے لیے اور اس بچے کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ ناس اور فلق کو پڑھ لیا تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے روزانہ 70 فرشتے اس کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ عورت اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اگر پڑھ رہی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کلمے کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے اور ایک فرشتہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، راستے میں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ آنے والا فرشتہ اس جانے والے فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بندی نے یا فلاں بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ ایک اچھا کلمہ ہے، میں اس اچھے کلمے کو لے کر اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ تو وہ آنے والا فرشتہ یوں کہہ رہا ہے، میرا نبی فرما رہا ہے کہ وہ آنے والا فرشتہ یوں کہتا ہے کہ تو جس کلمے کو لے کر جا رہا ہے وہ کلمہ اللہ نے سن لیا اور اس کی مغفرت کو لے کر اللہ مجھے بھیج رہا ہے۔ ایک طرف سے کلمہ اوپر جا رہا ہے، دوسری طرف سے مغفرت نیچے آ رہی ہے۔ ایک ماں جب اپنے حمل کے دوران، اپنے پیٹ کے بچے کے دوران لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گی تو اس کے قلب پر اس کلمے کا کتنا اثر پڑے گا، بلکہ علماء نے اس پہلی روایت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جب ایک آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ ناس اور فلق پڑھ لیتی ہے تو 70 فرشتے دنیا میں اس عورت کی اور اس بچے کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، صرف حفاظت نہیں کرتے، اس عورت کے لیے اور اس بچے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہوگا کہ بچے کے آنے سے پہلے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اپنے ان 9 مہینے کے اندر عورت اگر قرآن کی تلاوت کرتی رہی، حرام کی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچاتی رہی، گندی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچاتی رہی، شبہ والے لقموں سے اپنے آپ کو بچاتی رہی، تو اس بچے پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب جب مدت پوری ہوئی اور اس بچے کو دنیا میں لے آیا رب تبارک و تعالی، تو دنیا میں لانے کے بعد جس وقت یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے ہماری بحثیں کیا چلتی ہے؟ ماں بستر میں سوئی ولادت کے موقع پر درد ذہ کی تکلیف ہے، بچہ پیدا ہوا تکلیف میں مبتلا ہے اور تکلیف کی حالت میں بھی پوچھ رہی ہے کالا ہے یا گورا،
لڑکا ہے یا لڑکی، ننیال پر گیا یا ددیال پر گیا، ابا کی شکل پر ہے کہ امی کی شکل پر ہے، ابھی اس حالت میں مبتلا ہے اور اس کے یہ سوال ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی جب حاملہ ہوئی، اللہ کا کرنا کہ ابھی حمل ٹھہرا اور حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ عمران علیہ السلام کی بیوی نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی، اللہ میں نظر مان رہی ہوں۔ یہ نظر، بچہ پیٹ میں تھا اور نظر مان لی۔ ہے کوئی ماں جو آج یہ نظر مانتی ہو کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی، عالم دین بناؤں گی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ، میں بیت المقدس کے لیے میرا پیدا ہونے والا بچہ جو بھی ہوگا میں اسے وقف کر دوں گی، وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اللہ کا کرنا کہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی، مریم علیہ السلام۔ یہ مریم عمران علیہ السلام کی بیٹی ہے، مریم پیدا ہوئی لڑکی۔ اب لڑکی کو تو مسجد میں نہیں رکھا جاتا، اب حضرت مریم کی ماں عمران کی بیوی اللہ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ، انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم۔ عمران کی بیوی کہنے لگی، مریم کی ماں کہنے لگی، اے اللہ، میں نے تو لڑکی جنی، یعنی نظر تو مان لی تھی لیکن اب یہ تو لڑکی ہے۔ انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو جانتا ہی تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ ولیس الذکر کالانثى، لیکن اللہ نے فرمایا، اے عمران کی بیوی تو فکر نہ کر، اس لڑکی کا مقام تو لڑکوں سے بھی بہت اونچا ہے، اس لیے کہ میں اس کے بغیر نکاح کے ایک اولو العزم پیغمبر پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں اسی کے گود سے پیدا کروں گا۔ اسی لیے حضرات علماء اس سے محظوظ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ مجھے اس وقت اس آیت پر بحث نہیں کرنا ہے، یہ فرعون کی بیوی سے متعلق آیت ہے۔ یہ فرعون کی بیوی ناز و نخرے میں پلی ہوئی، عیش عشرت میں پلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لے آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جو ظلم کا پہاڑ توڑا اس کے اوپر، اللہ اکبر، دل اوتاد، وہ میٹھے والا فرعون ہتھوڑا اور کھیلیوں کو لے کر حضرت آسیہ کو زندہ سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیے۔ اس موقع پر آسیہ نے جو دعا کی تھی قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اے قرآن کے پڑھنے والو، تم پڑھو تو صحیح فرعون کی بیوی آسیہ کا واقعہ۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگ رہی ہوں، اور جنت میں بھی مقام کہاں مانگ رہی ہوں؟ ادھر ادھر نہیں مانگ رہی ہوں، میں تو بالکل تیرے قریب مانگ رہی ہوں، تیرے قریب میں مجھے رہنے کی جگہ تو دینا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے اللہ، فرعون اور فرعون کے پولیسوں سے مجھے نجات دے دے، میری موت دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیلے مارتے مارتے میں دوبارہ کفر میں نہ چلی جاؤں، مجھے تو نجات دے دے اس سے، مجھے تو موت دے دے اس سے۔ ہمارے لاکھوں مومن مردوں کے مقابلے میں اس ایک عورت کا ایمان قوی تھا، ہمارے لاکھوں مومن مردوں کے مقابلے میں۔
آج تو ہمارے قصے کہانیاں صرف رہ گئی ہے، اچھے اچھے قصے بیان کر دوں اور واہ واہ ہو جائے، بس آج اسی کا نام مجمع رہ گیا، اسی کا نام تقریریں رہ گیا۔ ہمارے کروڑوں انسانوں سے زیادہ اس عورت کا ایمان مضبوط تھا۔ آگے اللہ مریم کا واقعہ بھی وہیں پر ذکر کرتا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی ذات کی بڑی حفاظت کی، احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنے فضل سے اس میں روح ڈالی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ حضرات علماء پر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو عورت ذات تھی، اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا وکانت من القانتات، قانتات مؤنث کا لفظ ہے، قانتین مذکر کا لفظ ہے، اللہ عورت کے لیے مذکر کا لفظ لے آیا، فیمیل کا لفظ کیوں نہیں لایا، میل کا لفظ لے آیا، وکانت من القانتات ہونا چاہیے تھا، قانتین اللہ کیوں لایا؟ مفسرین عظام نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ قانتین مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور مریم کی پاک دامنی، عفت، عصمت اور اس کے ساتھ اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ مردوں سے اوپر عبادت کرنے والی تھی، اس لیے اللہ نے مردوں کا صیغہ استعمال فرمایا۔ آگے کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ درد ذہ میں ہے، حضرت عمران کی بیوی ابھی بچی پیدا ہوئی، تکلیف میں ہے، اور کیا جملہ بول رہی ہے؟ یہ نہیں پوچھا عمران کے چہرے پر ہے یا میرے چہرے پر ہے، ددیال پر ہے یا ننیال پر ہے، کالی ہے یا گوری ہے، یہ نہیں پوچھا۔ کیا جملہ بولی ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری عورتیں بھی اس جملے کو بولنے والی بن جائیں، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میری اس پیدا ہونے والی بچی مریم کو اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ان تمام کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ میں تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ درد ذہ میں یہ دعا کر رہی ہے، اور عورت جب تکلیف میں ہو اور اس تکلیف میں اگر یہ دعا کر لے، اللہ سن لے گا یا نہیں سن لے گا؟ یقیناً سنے گا۔ اگر اس عالم میں درد ذہن کی تکلیف بڑی خطرناک تکلیف ہوتی ہے، انسان کو دوسرا جنم ملتا ہے، عورت دوسرا وجود لے کر آتی ہے، ایسی سخت تکلیف میں جبکہ ابھی بچہ پیدا ہوا تو اس پر اور کوئی بحث کرنے کے بجائے اگر یوں کہہ دے اے اللہ نہ چھوڑو عربی کو، عربی میں نہ بولو، کم سے کم اردو زبان میں، اپنی گجراتی زبان میں، اپنی زبان میں آپ یوں کہہ دیجئے اے اللہ میں میری اس پیدا ہونے والے لڑکے کو یا لڑکی کو اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ میں تجھے حوالے کرتی ہوں، شیطان سے اس کو بچا لیجیو۔ اگر یہ دعا کر لے گی اللہ یقیناً پیدا ہونے والی اولاد کی حفاظت فرما لے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس عالم میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میل فیمیل جس ڈاکٹر کے پاس، کہتے ہیں وامٹنگ بہت ہو رہی ہے، جی بہت متلا رہا ہے، تکلیفیں بہت ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر کچھ ٹیبلٹس دیتا ہے اور ٹیبلٹس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے تمہیں انجائٹیز ہو گیا ہے، تم ایک کام کرو روزانہ تھوڑی دیر ٹی وی پر بیٹھ کر سیریل دیکھا کرو، ہے نا؟ یہ ڈاکٹروں کے مشورے ہیں۔ کہا تمہارا ذہن ذرا مائنڈ فریش ہو جائے گا، ذرا ٹی وی دیکھو گے تو مائنڈ فریش ہو جائے گا، تاکہ تمہیں وامٹنگ نہ ہو، جی نہ متلائے، اس لیے کہ جی دوسری طرف چلا جائے گا تو پھر متلائے گا نہیں۔ اللہ اکبر، پیٹ میں اولاد ہے اور جیسا سیریل دیکھو گے اس بچے پر ویسا ہی اثر پڑے گا، یہ 100% مسئلہ ہے۔
اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اچھی اولاد پیدا کرانے کے لیے کیسی تدبیریں بتا رہا ہے۔ پہلے کہا لڑکی کا انتخاب کرو تو دیندار، اس کے بعد کہا جب تم ملاقات کرو تو دعا کرو، دعا کے بعد حمل ٹھہر گیا، عورت سے کہا گیا کہ حمل کے درمیان قرآن کی تلاوت کرتی رہے، تجھے کوئی ٹی وی سیریل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کا کلام پڑھتی رہے، تو قرآن کو پڑھتی رہے، تو سورہ مریم کو پڑھتی رہے، تو فلاں سورت کو پڑھتی رہے۔ ان سورتوں کے پڑھنے سے اللہ تیرے بچے کو نیک بنائے گا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو قرآن کا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اسی حالت میں اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دے۔ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اتنے پر بس نہیں کیا، کیسی تربیت ہمارا قرآن کر رہا ہے۔ فرمایا اب جب بچہ دنیا میں آ گیا، ادھر ماں کی دعا لگ گئی، ابھی اس کو نہلا دیا، تو نہلانے کے بعد اچھا ایک روایت اور سن لیجئے، بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو چونکے مارتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ سارے بچوں کو مارتا ہے۔ ان چونکوں سے بچانے کے لیے، شیطان کے اس چونکے سے بچانے کے لیے شریعت اسلام نے یہ بتایا کہ بچے کو جب تم نے نہلا دیا تو اس کے ایک کان میں اذان پھونک دو اور دوسرے کان میں تکبیر پھونک دو۔ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی کہ جب مسجد کی اذان ہوتی ہے تو بخاری شریف کی روایت ہے شیطان بھاگتا ہے، اور اتنا بھاگتا ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی وہاں تک وہ چلا جاتا ہے، پھر جب اذان پوری ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، پھر تکبیر شروع ہوتی ہے تو بھاگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اذان کے کلمات کا شیطان پر اثر پڑتا ہے۔ اگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان دو گے تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ ترکیب اور بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ایک ترکیب اور بتائی، میں آپ کو تربیت اولاد کی طرف لے جا رہا ہوں کہ تربیت اولاد کیسے ہو۔ ایک ترکیب اور بتائی کہ بچہ پیدا ہوا، کھجور کا دانہ لے لو، ذرا سا نرم ہو، سخت نہ ہو، اور کسی نیک صالح سے تحنیک کرا لو، کسی اللہ والے سے تحنیک کرا لو۔ تحنیک کرانے کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں کوئی نیک عورت ہے، اللہ والی عورت ہے، دیندار عورت ہے، تقوی والی عورت ہے، پاکیزگی والی عورت ہے، تہجد گزار عورت ہے، اس عورت سے بھی اگر کھجور کو چبا کر کے لے لو گے تو انشاءاللہ اس کا بھی اثر پڑے گا۔ ہم نے تو مسئلہ ذہن میں یہی بتایا ہے کہ کوئی اللہ والے کے پاس ہی تحنیک کرانا چاہیے، کوئی مولوی صاحب کے پاس ہی تحنیک ہو۔ دیندار عورت سے بھی تحنیک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ دیندار ہے، تقوی والی ہے، ہمارے خاندان کی کوئی دادی ہے، کوئی نانی ہے، کوئی بھی عورت ہے، آپ ان سے بھی تحنیک کرا سکتے۔ تو ادھر کان سے شیطان اذان دے کر شیطان کے راستے کو بند کر دیا، اور ادھر تحنیک کرا کر یہاں سے بھی راستے کو بند کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ معصوم سی اولاد جو ہے اس کا کیمروں بہت تیز ہوتا ہے، یہ تیز کیمروں کو لے کر دنیا میں آتا ہے، بچے کا کیمرہ بہت تیز ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما کر گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ تو چلو نبی علیہ السلام تو کہہ کر گئے ہی تھے کہ ماں جب دودھ پلاتی ہے تو ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں، ماں کے جو جذبات ہیں وہ بھی منتقل ہوتے ہیں، ماں کے اخلاق بھی منتقل ہوتے ہیں، ماں کی زبان بھی منتقل ہوتی ہے، ماں کے کیریکٹر بھی منتقل ہوتے ہیں، ماں کا قلبی رجحان بھی منتقل ہوتا ہے، ماں کے نفس کی حالت بھی منتقل ہوتی ہے۔ یہ میرا نبی کہہ کر گیا، لیکن نبی پر اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم دودھ پلاتے ہو تو دودھ کے ساتھ تمہارے جذبات اندر میں جاتے ہیں۔
آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے ماں کے جو جذبات ہیں وہ اندر میں منتقل ہوتے ہیں. اب ماں دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کے درمیان گالی بھی بول رہی ہے. ماں دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کے درمیان فلم بھی دیکھ رہی ہے. ماں دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کے درمیان بری بھلی غیبتیں بھی ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہے تو وہ اس دودھ کے ساتھ بچے کے قلب میں منتقل ہوتا جا رہا ہے اور بچہ بڑا ہونے کے بعد وہی بننے والا ہے. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ پر ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا ایک دن کے بچے کے سامنے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ اس کی زبان بند ہے لیکن اس کے کان اور اس کے آنکھ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے. ماں باپ کا جھگڑا اس کے قلب پر منتقل ہو جاتا ہے. ایک دن کا بچہ، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے. ہم نے اس کو سمجھائی، اب بڑے ہو جانے کے بعد روتے پھر رہے ہیں کہ اولاد کہاں نہیں مان رہی ہے، اولاد ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے تو پہلے ہی سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اولاد کے لیے جو تربیت کا راستہ ہمیں بتایا تھا، وہ تربیت کا راستہ ہی ہم نے نہیں اپنایا. ماں حرام کی غذائیں کھا رہی ہے تو بچے کے اس دودھ کے اندر حرام دودھ جا رہا ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان میں آرام فرما ہے، اللہ کا وہ ولی صاحب کشف و کرامت جس کے ہاتھوں پر کروڑوں نے ایمان قبول کیا، افغانستان کے علاقے کے سفر پر تھے، واپس تشریف لا رہے تھے. گھر پہ آئے، آپ کا معمول یہ تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سیدھے اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے جاتے. آج یہ بھی عجیب باتیں ہو گئی ہے کہ ہمارا جوان بیوی کو مل کر جاتا ہے، والدین کو مل کر نہیں جاتے. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے. حالانکہ سفر میں جاتے ہوئے اللہ کے حبیب، آپ کی ایک والدہ رہ گئی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باندھی بھی تھی حضرت آمینہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا. اس تو رضائی ماں تھی. ام ایمن کی حضرت کتنی خوشامد کرتے تھے، اللہ اکبر، کتنی خوشامد. ایک واقعہ میں مختصر عرض کروں. بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ جب بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے مدینہ شریف میں، اور جب یہ فتح ہو گئے اور ان کے باغات ہاتھ میں آئے، تو جب یہ صحابہ کرام مہاجرین سفر کر کے تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ، تو مدینہ شریف میں حضرات انصار نے ان کی بڑی مدد فرمائی تھی، حتیٰ کہ اپنے باغات کے کھجور کے درخت بھی ان کو دیے تھے کہ آپ 2 درخت لے لیجئے، آپ 3 لے لیجئے. مہاجرین کا بڑا تعاون کیا تھا. جب بنو قریظہ اور بنو نذیر فتح ہو گئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے باغات ہاتھ میں آئے. انصار اور مہاجرین کو فرمایا کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو انصار نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو بہت ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، باغات ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ مہاجرین کو دے دیجیے. حضرات مہاجرین کو حضرت نے فرمایا کہ انصار نے جو تمہیں کھجور کے درخت دیے ہیں وہ تم واپس کر دو. اب میں تمہیں یہ درخت دے رہا ہوں، وہ درخت جو ہیں کھجور کے اسے تم واپس کرو. اب سارے مہاجرین نے درختوں کو واپس کر دیے جو انصار نے دیے تھے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے امی جان کہ آپ کو جو انصار نے درخت دیے ہیں وہ واپس کر دیجئے، اللہ کے حبیب آپ کو درخت دینے والے ہیں. ام ایمن غصے ہو گئی، یوں چادر تھی اپنے ہاتھ میں، حضرت انس کے گلے میں ڈالی زور سے اور کھینچی، اور کھینچنے کے بعد فرمایا چپ بیٹھا رہے، میں نہیں دوں گی، ایک درخت بھی انصار کا واپس نہیں کروں گی. حضرت انس واپس آ گئے، حضرت سے بتایا کہ امی تو دینے کو منع کر رہی ہے. تو اللہ کے، حالانکہ دودھ پیا ہے اس عورت کا، اس کی رعایت کتنی کر رہے ہیں، حالانکہ پیدا نہیں ہوئے ان سے، صرف ان کا دودھ پیا ہے. اللہ کے حبیب خود تشریف لے گئے، فرمایا امی آپ ان درختوں کو واپس کر دیجئے، میں اس کا ڈبل دوں گا آپ کو، اگر 5 درخت واپس کرو گی میں تمہیں 10 دوں گا. فرمایا میں نہیں واپس کروں گی، حضرت کو کہہ رہی ہے.
حضرت نے فرمایا میں 15 دوں گا تمہیں، 3 گنا دوں گا. کہا میں نہیں واپس کروں گی، 20 دوں گا، 25 دوں گا. بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے حبیب نے فرمایا امی تم ان درختوں کو واپس کر دو، میں 1 کے بدلے میں تمہیں 10 دوں گا، تو 5 کے بدلے میں تمہیں 50 دوں گا، آپ اس کو واپس کر دیجئے. تب ایمن راضی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے حبیب جب سفر میں جاتے تو بھی اپنی رضائی ماں کی دعا لے کر جاتے، اور سفر سے آتے تو بھی رضائی ماں کی ملاقات کرتے تھے. حضرت کا جب انتقال ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو بکر نے عمر سے فرمایا عمر چلو آج ایمن کو ملنے چلیں گے. فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے نبی اپنی امی کو روزانہ ملنے جاتے تھے تو ہم بھی اس سنت کو روزانہ ادا کریں گے. آج جوانوں کے پاس یہ اخلاق کہاں رہے؟ وہ اپنی بیوی کو مل کر جا رہا ہے، اپنے والدین کو مل کر نہیں جا رہا ہے. اس کے پاس اپنے والدین کی دعاؤں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے کہ میرے والدین بھی کوئی چیز ہے، میرے والدین کی دعائیں بھی تو کوئی چیز رکھتی ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لمبے سفر سے واپس آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ماں کے پاس پہنچے اور ماں نے جو ہے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی ماں کے ہاتھ چومے، بہت محبت سے قدموں میں بیٹھے، بڑے خوش تھے. تو امی پوچھ رہی ہے بیٹے تم بہت خوش ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں خوشی ہے؟ فرمایا امی کیا بتاؤں، میرا یہ سفر اتنا کامیاب رہا میں بتا نہیں سکتا. فرمایا مجھے تو بتاؤ کیا ہوا؟ فرمایا اس سفر کے اندر 7 لاکھ لوگوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور 70 لاکھ لوگوں نے مسلمان تھے سچے دل سے توبہ کی میرے ہاتھ پر. 70 لاکھ مسلمانوں نے دل سے توبہ کی اور 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا. تو اس پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میرے ہاتھ پر ایمان لائی اور اتنے سارے مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. تو حضرت معین الدین چشتی کی والدہ کہنے لگی بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے، اس میں تیرا کمال نہیں ہے. معین الدین چشتی کہنے لگے کہ امی میں جانتا ہوں تو سچی ہے، تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تو مجھے بتا تو صحیح کہ اس میں تیرا کمال کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ اس میں میرا کمال ہے؟ معین الدین چشتی کی والدہ کیا جواب دے رہی ہے؟ فرمایا میرے بیٹے جب میں تجھے دودھ پلانے کے لیے تیار ہوتی تھی اور جب تو دودھ کے لیے روتا تھا تو میں تجھے روتا چھوڑ کر پہلے وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد میں تجھے ہاتھ میں اٹھاتی تھی. اور فرمایا جب تک تو میرے پیٹ میں رہا اور اس کے بعد بھی آج تک حرام تو حرام، شبے والا لقمہ بھی اس تیری ماں کے پیٹ میں نہیں گیا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تجھ سے کام لے رہا ہے. اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اولاد کی اس لیے کہ ماں جو ہے، بچہ جو ہے وہ بچپن میں اپنے ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے. باپ تو باہر رہنے والا ہے، وہ تو آدھا گھنٹہ بچے کو اٹھایا نہیں اٹھایا پھر چھوڑ دیا. زیادہ تر بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں رہنے والا ہے. اور اسی کے ساتھ حرام مال سے احتراز کیا جائے. ایک صحابی کا واقعہ روایتوں میں جو لکھا ہے، فرمایا کہ پورا دن بھوکے تھے، کام نہیں تھا، گھر میں کچھ کھانا نہیں تھا. صبح کو کام کے لیے نکلے تو بیوی سنت کے مطابق دروازے تک روانہ کرنے کے لیے آئی. یہ بھی سنت ہے کہ شوہر جب کام کے لیے نکلے تو بیوی دروازے تک اپنے شوہر کو روانہ کرے. یہ سنت ہے. آج اس سنت کو کون جان رہا ہے؟ بیچارہ پریشان ہو کر کے گھر سے نکل رہا ہے اور بیوی ادھر مست ہو کر سوئی ہوئی ہے. یہ بھی پتا نہیں کہ میرا شوہر صبح میں اٹھ کر کے روزی کی تلاش پہ نکلا ہوا ہے. سنت کے ادا کرنے کے لیے وہ بیوی دروازے تک رخصت کرنے آئی. شام تک وہ صحابی گھومتے رہے لیکن کام نہیں ملا. ہوتا ہے ایسا، بہت ساروں کو کام نہیں ملتا، مہینے گزر جاتے کام نہیں ملتا. کام نہیں ملا. آج دوسرا دن ان کے بھوک کا تھا. تیسرے دن صبح کو بیوی نے اسی طرح دروازے تک روانہ کیا. شوہر کام کے لیے چلے ہیں.
رات ہو گئی لیکن کام نہیں ملا. 3 دن سے بھوکے ہیں میاں بیوی, 3 دن سے بھوکے. رات میں سو گئے ویسے ہی. چوتھے دن صبح کو بیوی نے اپنے شوہر کو رخصت کیا اور کچھ دیر شوہر چلے ہی تھے کچھ دور کہ بیوی نے پھر آواز دی کہ ادھر آؤ. واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میری بہت محبت ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کبھی حرام کا لقمہ تو درکنار شبے کا بھی تم تو نہیں کھاتے, لیکن چونکہ تمہارے دل میں میری محبت بہت ہے تم میری بھوک کو نہیں دیکھ سکتے ہو. تم میری بھوک کو دیکھ کر کہیں حرام کا لقمہ لے کر کے گھر میں نہ آ جانا. ہم چوتھے دن بھی بھوکے رہ جائیں گے لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی گھر میں نہ لانا. رب کریم ہمیں وہ عورتیں نصیب فرمائے. بہت بہت سخت بات ہو جائے گی, بہت سخت بات ہو جائے گی. ہمیں عورتیں نہیں ملی, ہمیں تو وہ عورتیں ملی ہیں کہ جو باندیوں کے قابل بھی نہیں ہوا کرتی, جن کے دلوں میں کوئی نہ شوہر کی عظمت نہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ, صرف اپنا بناؤ سرگار ایک رکھا ہوا ہے, اپنے آپ کو بنانا اسی کو رکھا ہوا ہے. حالانکہ کتابوں میں ایک عجیب بات ملتی ہے. ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ اپنے وہاں کام کرنے والی باندی, دایا, ماما جس کو کہا جاتا ہے, کام کرنے والی نوکرانی جو ہوا کرتی ہے, بزرگوں کے سوانے کو آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تلاش کیا کرتے تھے کام کرنے والی نوکرانی تہجد گزار ہونی چاہیے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ لو, حضرت کے سوانے میں لکھا ہے کام کرنے والی جو تلاش کرتے تھے فرمایا وہ بھی تہجد گزار ہونی چاہیے, اس لیے کہ بے نمازی عورت میرے ننھے سے بچے کو نہلائے گی تو اس کی بے نمازی کا اثر اس پر بھی پڑے گا. کتنا احتیاط فرماتے تھے اولاد کی تربیت کے باب میں. بلکہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے. اب تو کون بزرگوں کی سوانے پڑتا ہے, ورنہ آپ پڑھو گے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ فلاں بزرگ نے فرمائی, فلاں بزرگ کی اعوذ بسم اللہ فلاں بزرگ نے فرمائی, فلاں بچے کی الف با فلاں بزرگ نے فرمائی, حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ کی بسم اللہ فرمایا فلاں بزرگ نے فرمائی. آخر یہ سوانے میں کیوں آ گیا؟ بات بہت بڑی ہے لیکن میں عرض کر دوں ہمارے اکابر کے وہاں یہ بھی معمول تھا کہ ہمارے بچوں کی ابتدائی تعلیم نیک اور صالح عالم سے ہونی چاہیے تاکہ اس علم کے اثرات ہمیشہ اس کی زندگی میں رہیں, تاکہ نیکوں سے اس کی ابتدا کرائی جائے, اس کے بسم اللہ اللہ والوں سے کرائی جائے, اس کا الف با اللہ والوں سے کرایا جائے. اور ہم کس سے اپنے بچوں کی ابتدا کرا رہے ہیں؟ معاف فرمائیں, ہم نے اپنے بچوں کو KG میں حوالے کر کے ان ناچنے والوں کو, ان گانے والیوں کو جو طرح طرح کا ڈانس کر رہے ہیں, جو طرح طرح کا ناچ کھیل رہے ہیں, جو رات بھر زناؤں میں مبتلا رہتے ہیں, جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور صبح اسکول میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ہم اپنے 4 سال کے بچے کو جو ABCD سکھانے کے لیے اس کے گود میں جب حوالے کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہی اثرات منتقل ہونے والے ہیں, وہی اثرات ہمارے بچوں میں آئیں. سمجھے میرے بھائیوں ان باتوں کو. ہم پہلے اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں, ہم ان کے الف با کی فکر کریں, ہم ان کے قرآن اور حدیث کی فکر کریں. اور یہ عجیب ہوا اس وقت کھڑا ہو گیا ہے کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم خوب دینا ہے, اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم خوب دینا ہے. چاہے قرآن چھوٹ جائے چھوٹنے دو, چاہے قرآن رہ جائے رہنے دو, یہ تو ہم ٹیوشن سے پڑھا لیں گے. یاد رکھو ٹیوشن سے اللہ کے رسول کا کلام نہیں آتا. میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ اور دنیا کی تعلیم کے لیے 5 گھنٹے. میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ اس کے لیے ہمارے بچوں کے پاس اور ہمارے پاس وقت نہیں. قرآن اور حدیث کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اور پھر ساری دنیا کی تعلیم کو آپ نے پڑھا دیا. اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ بے دین ہو کر کے دنیا سے نہ جائے, ناستک اور دہریہ بن کر دنیا سے نہ جائے. اور اگر بچپن میں قرآن پڑھا ہے اس نے, حدیث پڑھا ہے اس نے, مکتب میں پڑھا ہے اس نے, اپنے عقائد کو مضبوط کیا ہے اس نے,
تو انشاءاللہ پھر یہ لائر بن کر بھی اپنے رب کو پہچانے گا، پھر یہ ٹیچر بن کر بھی اپنے رب کو پہچانے گا، پھر یہ ڈاکٹر بن کر بھی اپنے رب کو پہچانے گا، پھر یہ سیاست کے عہدے میں اتر کر بھی اپنے رب کو پہچانے گا۔ یقیناً 100% اگر اس نے بچپن میں مکتب کی تعلیم کو لیا ہے تو بڑے ہونے کے بعد اونچے اونچے عہدوں پر پہنچنے کے باوجود یہ اپنے رب کو نہیں بھول سکتا، اور اگر بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تو بڑے ہونے کے بعد اپنے رب کو بھول جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب وزیر تعلیمات بنے تو علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا نے بیان دیا اور یہ کہا کہ بینچز پر پڑھنے والے میرے بچوں، تم بھی بینچز پر بیٹھ کر اچھے اچھے اونچے کپڑے پہن کر تعلیم لے رہے ہو، اور دیوبند میں پتی پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں۔ مولانا نے آگے فرمایا تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، میں دنیا کی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں خوب کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں، لیکن پہلے دین پڑھائیں، پہلے اس کو مکتبی تعلیم مضبوط کرا دیں۔ بچپن میں جو رہ جاتا ہے قلب پر وہ انشاءاللہ مرتے وقت بھی یاد رہے گا۔ اگر بچپن میں اس نے قرآن پڑھا، بچپن میں اس نے اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لیا کہ عزت سب کی ہو سکتی ہے لیکن وحدانیت ایک ہی کی ہوگی، یہی وہ عقیدہ ہے جو غیروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے عزت سب کی ہوگی لیکن سر ایک ہی کے سامنے جھکے گا، توحید ایک ہی کی ہوگی، اسی اللہ کو ہمیں ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب، مربی، پالنہار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تعلیم اگر بچپن میں تعلیم الاسلام سے یا بیشتی ثمر سے یا بیشتی زیور سے یا ان کتابوں سے اگر اس نے پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی جس فیلڈ میں اترے گا اس کا رب اور اس کا نبی اسے یاد رہے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی انتہائی فکر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام مرض وفات میں ہے، موت میں، آخری وقت میں ہے، آخری وقت ہے، اور حضرت نے آخری وقت میں آنکھ کھولی۔ آپ دیکھیے ہمارے کوئی دادا یا ہمارے نانا آخری وقت میں ہو، سوئے ہو، سکرات کے عالم میں ہیں، اور سکرات کے عالم میں اگر آنکھ کھول کر کچھ بولنا شروع کریں تو سارے جو اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، سب اپنے کان کو دھریں گے یا نہیں دھریں گے کہ دادا جان جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، نانا جان جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لو۔ ارے وہ لڑکا جس نے پوری زندگی اپنے باپ کی اتباع نہیں کی، وہ آخری وقت میں یہ عہد کرے گا کہ میں نے پوری زندگی تو نافرمانی کی ہے لیکن چلو ابھی ہی کی بات کو اچھی طرح سن کر مان لوں گا۔ یعقوب علیہ السلام عالم سکرات میں، اور عالم سکرات میں آنکھ کھولی، سارے بیٹے کھڑے ہیں اور سوال فرما رہے۔ یہ نہیں فرمایا پراپرٹی کا کیا کرو گے، یہ نہیں کہا دکانوں کا کیا کرو گے، یہ نہیں کہا میرے مرنے کے بعد مکان کیسے تقسیم کرو گے، کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن اس پر بیان کر رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں مجھے تمہارے ایمان کی فکر ہے، تم بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون من بعدی، کس کو سوال ہو رہا ہے؟ ہمارے جیسی اولاد کی؟ ارے نہیں، اس میں تو یوسف علیہ السلام جیسا نبی بھی کھڑا ہے۔ کیا یوسف سے بے ایمانی ہو سکتی تھی؟ کیا یوسف سے شرک ہو سکتا تھا؟ کیا یوسف سے کفر ہو سکتا تھا؟ دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کے وہ سب اولیاء اللہ تھے، نبی نہیں تھے لیکن اولیاء اللہ تھے، کیا ان سے کوئی شرک ہو سکتا تھا؟ ارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نسب دیکھو، میرے نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال فرمایا سب سے اونچا خاندان کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یوسف کا۔
صحابی فرماتے کیسے؟ فرمایا یوسف بھی نبی، اس کا باپ یعقوب بھی نبی، اس کا باپ اسحاق بھی نبی، اس کا دادا ابراہیم بھی نبی۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے اور یعقوب کا بیٹا یوسف ہے، تو یوسف بھی نبی اور یعقوب بھی نبی اور اسحاق بھی نبی اور ابراہیم بھی نبی۔ فرمایا نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، اتنا اونچا خاندان جس کا پردادا بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، جس کا باپ بھی نبی، وہ باپ اپنے نبی بننے والے بیٹے کو یوں پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہماری طرح جائیداد کی فکریں نہیں فرمائی کہ یہ دنیا نہیں پڑے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ پیٹ کیسے پالے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ اولاد کیا جواب دے رہی ہے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جی آپ اطمینان سے دنیا سے چلے جائیے، ہم آپ کے رب کو مانیں گے، ہم آپ کے والد کے رب کو یاد کریں گے اور ہم آپ کے دادا ابراہیم کے رب کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اتنا اونچا خاندان، اس کے باوجود فکر ہو رہی ہے اپنی اولاد کی، ایمان کی۔ افسوس ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی ایمان کی فکریں نہیں ہیں، افسوس ہے ہمیں اپنی اولادوں کی ایمان کی فکریں نہیں ہیں۔ میں نے جو روایت پڑھی ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، ایک سا صدقہ کرنے کے بجائے، ایک سا کا کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 کلو، 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، یہ صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی کس پر زور دے رہے؟ صدقے پر زور نہیں دیا، فرمایا اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اپنی اولاد کو تربیت کرو۔ ایک ماں صبح 4:30 بجے اٹھ رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، یا چلو دن کی کوئی نماز، ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے، ظہر کی نماز کے بعد ماں دعا کرتے ہوئے رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ معصوم سا بچہ، اس کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ اگر اپنی ماں کو آ کر کے پوچھے امی تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے پیٹ میں درد ہے، تو بیمار ہو گئی، تجھے بخار آ گیا ہے، تجھے سر میں درد ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ امی تو بتانا تو کیوں رو رہی ہے؟ امی تو بتانا تو کیوں رو رہی ہے؟ اور امی اپنی دعا میں مشغول ہو کر خوب جا رہی ہے، خوب روتی جا رہی ہے، اور بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹے تم معصوم ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، بیٹے تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور بیٹا ہے کہ اصرار کرتا جا رہا ہے، کبھی ماں کے سر پر یوں ہاتھ پھراتا ہے، کبھی ماں کے چہرے پر یوں ہاتھ پھراتا ہے اور آنسو پوچھ کر کہتا ہے امی بتانا تو کیوں رو رہی ہے؟ ایسے وقت میں اگر ماں یوں کہہ دے بیٹے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں، کیا اس اولاد کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ کیا اس اولاد کی تربیت نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے رونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، دنیا کی تعلیم خوب لو، لیکن اس تعلیم سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ دنیا کی کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، میں مسجد میں قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، اس مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں اور کسی اسکول میں اور کسی بھی KG میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے نہ بولو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کی جوتیاں اٹھاؤ، اپنے ماں باپ کے پاؤں دباؤ، اپنے ماں باپ بیمار ہو جائیں تو ان کو پیشاب پخانہ کی جگہ بھی صاف کر دو۔ کہیں یہ تعلیم نہیں ملے گی۔ اگر یہ تعلیم ملے گی تو مدرسہ محمدی میں ملے گی، یہ انہی مکاتب میں تعلیم دی جاتی ہے، دنیا کی اسکولوں میں نہیں دی جاتی۔ دنیا کی اسکولوں کا حال تو پڑھ لیجئے، اپنے پڑھانے والے استاذ کے گلے میں جوتوں کے ہار پہناتے ہیں، کتنے ٹیچروں کو جوتوں کے ہار پہناتے ہیں۔ اور اگر تعلیم نہیں ملی تو مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب لطیفہ کہہ لو،
مثال کہہ لو، ایگزامپل کہہ لو، نقل کیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ نوجوان، میں ویکیشن چل رہا تھا، چھٹیاں چل رہی تھی، کالج میں پڑھنے والے تھے، گھومنے کے لیے گئے کہ چلو گیٹ آف انڈیا پر گھومنے جائیں گے۔ وہاں ایک بوٹ انہوں نے ہائی کی، لی، خریدی کرائے پر اور سوار ہو کر کے چلے۔ اب بوٹ میں جا رہے تھے تو بوٹ کا چلانے والا ملاح جو کپتان تھا، جو چلا رہا تھا، یہ نوجوان جوان تھے، کالج کے نوجوان تھے، اور بھلا ان کے اندر اتنے اخلاق کہاں ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا اور اس کپتان سے، اس ملاح سے پوچھا کہ چچا جان، تم نے جیومیٹری پڑھی ہے؟ تم نے جغرافیہ پڑھا ہے؟ تم نے اتہاس پڑھا ہے؟ تم نے بھگول پڑھا ہے؟ تم نے فلاں پڑھا ہے؟ فلاں، وہ جو اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، وہ سب پوچھنے لگے اس ملاح اور کپتان سے۔ تو وہ کپتان کہنے لگا، بھائی یہ سارے نام تو میں آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا، میرا باپ بھی کشتی چلا کر پیٹ پالتا تھا، میں بھی کشتی چلا کر پیٹ پالتا ہوں، باقی میں نے پڑھا وڑا کچھ نہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے، کتنی عمر ہوئی آپ کی؟ کتنی عمر؟ فرمایا کہ قریباً 50 سال کی عمر ہوئی ہوگی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے، تم نے کچھ نہیں پڑھا؟ کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ کہا تم نے تو اپنی آدھی زندگی ڈبو دی، کیا ہوا اس سے؟ اچھا کشتی چل رہی ہے، ملاح شرمندہ ہے کہ نوجوان میری مذاق کر رہے ہیں۔ اب اچانک طوفان شروع ہوا سمندر میں، ہوا کے جھونکے شروع ہوئے اور کشتی داوادول ہونے لگی، کنارہ بہت دور ہے۔ تو ملاح نے کنکھیوں سے اپنے پیسنجرز کو دیکھا کہ اب جوانوں کا کیا حال ہے، تو دیکھا کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، یوں پکڑ کر بیٹھے ہوئے۔ ملاح نے کہا، دیکھو سمندر طوفان پہ آیا ہوا ہے، ابھی ڈوبے کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ تم نے سب کچھ پڑھا ہے جو ابھی پوچھ رہے تھے، مجھے تو نام معلوم نہیں، وہ جو تم نے نام لیے تھے، وہ جغرافیہ اور فلاں وہ سب تم نے پڑھا ہے، لیکن تیرنا بھی سیکھا ہے تم نے؟ اگر کشتی ڈوبی تو تیرتے ہوئے نکلنا پڑے گا۔ میرے باپ نے تو مجھے تیرتے ہوئے سکھایا ہے، میں تو تیرتا ہوا نکل جاؤں گا، تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں ہمیں تو تیرتے نہیں آتا ہے۔ تو ملاح نے کہا، میری تو آدھی زندگی ڈوبی، تمہاری تو پوری ہی ڈوب جائے گی۔ یہ جواب ویسے ہنسنے کا ہے۔ مولانا فرماتے اس جواب میں غور کرو، اگر تم نے اپنے بچوں کو دنیا کی ساری تعلیم دے دی، اللہ اس کا رسول نہیں پڑھایا ہے، تو مرنے کے بعد اس کی کشتی بھی اسی طرح جہنم میں ڈوب جائے گی جیسے ان کی ڈوبنے والی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہماری اولادوں کے باب میں ہم نے کیا مستقبل سوچا؟ ہم نے ان کو کیا دین پڑھایا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے بنیں، ان کو مکتب کے اندر پابندی سے بھیجنے والے بنیں، ان کو مدرسے کے اندر قرآن اور حدیث کو محبت دلانے والے بنیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اتر جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن سے ظاہر ہونے لگے، ان میں خشیت پیدا ہو جائے، ان میں خوف پیدا ہو جائے۔ اگر یہ باتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، یہ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، یہ مدارس اور مکاتب جو ہے نا، یہ تو بڑی محنت سے بنے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنتیں لگی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ نقل کر کے جو مولانا سجاد صاحب نے کہیں پر سنایا ہے، میں اس کو نقل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ جس وقت انگریز یہاں پر آیا تو اس نے سب سے پہلے اس قرآن کو ختم کرنے کی اسکیم بنائی، قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارا بائبل محفوظ نہیں ہے، ہماری کتاب محفوظ نہیں، تو ان کا قرآن اتنا محفوظ کیوں ہے؟ کوئی زبر زیر کا فرق نہیں، کوئی لفظ کا بدل نہیں، جبکہ ان کو تو ہندوستانیوں کو تو عربی پڑھتے بھی نہیں آتا، یہ تو زیادہ مکے مدینے بھی نہیں جاتے، یہ تو اب زیادہ جانے لگے، ورنہ اس زمانے میں کہاں اتنے پیسے تھے لوگوں کے پاس کہ وہ عمرے اور حج کے لیے جاتے۔ کہا یہ تو عربی بھی نہیں جانتے اور یہ تو مکے اور مدینے بھی نہیں جاتے، پھر ان کا قرآن اتنا محفوظ کیوں ہے؟ تو انگریزوں نے ایک کمیٹی بنائی، سروے کمیٹی، اور اس کمیٹی کا 6 مہینے میں رپورٹ یہ آیا کہ ان کے پاس مدارس اور مکاتب ہیں، اس لیے ان کا قرآن محفوظ ہے۔ یہ مدارس اور مکاتب جو ہیں اس لیے ان کا قرآن محفوظ ہے۔ آپ پوچھ لیجئے تاریخ کے جاننے والوں سے،
جس وقت انگریزوں نے اس سرزمین پر اپنی حکومت کو قائم کی ہے، صرف دہلی میں 3000 مدرسے تھے، صرف دہلی میں۔ تو کہا کہ ان کے پاس مدارس اور مکاتب ہیں، اس لیے ان کا قرآن محفوظ ہے۔ اچھا، تو اب یہ مدارس اور مکاتب کو پیسے کون دیتا ہے؟ ہم تو دیتے نہیں، حکومت تو دیتی نہیں، تو یہ مدارس اور مکاتب چلتے کیسے؟ ایک اور کمیٹی بنائی، 6 مہینے میں رپورٹ آیا کہ ان کے مالدار، ان کے راجا رجوارا، یہ اپنی زمینوں کو وقف کرتے ہیں، یہ اپنے مکانوں کو وقف کرتے ہیں، یہ کچھ پیسے دیتے ہیں اور اس سے یہ مدارس اور مکاتب چلتے ہیں۔ جو تاریخ کے جاننے والے ہیں انہیں پتا ہوگا، انگریزوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ اب کوئی پراپرٹی کو وقف نہیں کر سکتا، یہ اسی بنیاد پر کیا تھا، اور مدارس اور مساجد کی تعاون نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کل دہشت گردی کے عنوان پر یہی ایک چال چلی جا رہی ہے تاکہ مدارس اور مکاتب کو بند کر دیے جائے۔ یہ دہشت گردی تو ایک نام ہے صرف، اصل تو قرآن اور حدیث کو بند کرنا چاہ رہے، لیکن دنیا کے مدارس اور مکاتب کو بند کر دو، سینے میں اترا ہوا قرآن جو دل کے مدرسے میں محفوظ ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دوسری کمیٹی نے یہ رپورٹ دیا کہ ان کو، ان کے راجا رجوارا، ان کے مالدار لوگ یہ مدارس میں ڈونیشن دیتے ہیں یا اوقاف اور جائیدادیں دیتے ہیں، اس سے یہ مدرسے چلتے۔ تو انگریزوں نے فیصلہ کیا اب مدرسے کا تعاون کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ جزائے خیر دے اس وقت کے غریبوں کو، ان غریبوں نے یہ کہا کہ ہم روزانہ ایک چٹکی آٹا، جب ہم اپنی روٹی کے لیے آٹا نکالیں گے تو ایک مٹکا رکھ لیتے تھے، ایک چٹکی آٹا مٹکے میں ڈال دیا، ایک چٹکی چاول مٹکے میں ڈال دیا، اس طرح کچھ چاول جمع ہوئے، کچھ آٹا جمع ہوا، مہینہ پورا ہوا، مسجدوں میں بھیج دیا، مدرسوں میں بھیج دیا، مکتبوں میں بھیج دیا۔ لاکھوں سلام ہو ان غریبوں پر کہ جن کی چٹکیوں سے یہ مدارس چل پڑے، یہ مدارس اور مکاتب اس طرح پر چلے۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمیں مدرسوں سے تعلق نہیں رہا، ہمیں مکتبوں سے تعلق نہیں رہا، ہمیں دنیا کی اسکولوں سے بڑی محبتیں، ہمیں دنیا کی کالجوں سے بڑی محبتیں، ہمیں سٹ پین اور انسٹ کر کے ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بگاڑنے والوں سے بڑی محبتیں، اور ہمارے بچوں کو جو دین کی تعلیم دے رہا ہے، جو عالم دین ہے، جو حافظ قرآن ہے، ہمیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے حبیب مجھ کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر اچھی اولاد پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ ترتیب اختیار کرو۔ لڑکی کا انتخاب اچھا ہو، نکاح کے بعد دعائیں پڑھو، اور حمل کے دوران عورت کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کرتی رہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہی جائے، اس کی تحنیک کرائی جائے، اس کی اچھی طرح تربیت کی جائے، اور تربیت بھی کیسی کی جائے؟ میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں فرمایا، بیٹے نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شیرینی عطا کرے گا۔ 5 سال کا عبد القادر نماز پڑھ رہا ہے اور ماں چپکے سے شیرینی رکھ دیتی ہے، ماں رکھتی تھی، بچہ نماز پڑھ کے وہ شیرینی لے لیتا تھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ماں شیرینی رکھنا بھول گئی، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد ہاتھ ڈالا تو وہاں سے شیرینی نکلی۔ ماں کے پاس گئے اور کہا، امی روزانہ کی شیرینی عجیب تھی اور آج بھی بڑی عجیب ہے، آج کا ذائقہ بڑا عجیب ہے۔ تو ماں نے راز کھولا، بیٹے روزانہ میں رکھتی تھی، آج اللہ نے بھیجی ہے۔ تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، اولاد کی تربیت ایسے ہوگی، بچپن سے اس طرح پر تربیت کی جائے۔ اگر اس طرح پر تربیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ نیک اور صالح بنے گا، دیندار اور تقوی والا بنے گا، اور غلط صحبتوں سے اس کی حفاظت ہوگی اور اس کی رہنمائی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو
خوب ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور رب کریم ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ دنیا کی قومیں اسکیمیں بنا رہی ہے اور اللہ اپنی اسکیم چلا رہا ہے۔ دنیا کی ساری باطل طاقتیں ان مدارس کو توڑنے کے لیے مختلف شکلوں میں، کبھی ٹیررسٹ کا عنوان، کبھی دہشت گردی کا عنوان، کبھی فلاں اور کبھی فلاں، کبھی داڑھی ٹوپی والے کا عنوان، کبھی داڑھی اور ٹوپی والے کو پکڑ کے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنا کیا جا رہا ہے اسلام اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے، اسلام اتنا ہی لوگوں کے سینوں میں اترتا جا رہا ہے۔ اس وقت کی رپورٹ ایک مہینہ پہلے کی میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں قریباً 22,000 لوگوں نے 3 مہینے میں اسلام قبول کیا۔ جتنے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اسلام اتنا ہی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں لیکن افسوس اس بات کا ہے، میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں، بہت مؤدبانہ انداز میں آپ کو بھی عرض کر دوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی دوسری قوموں کو تو اسلام میں لا رہا ہو اور ہم جیسے نالائقوں اور ہم جیسے بدماشوں اور ہم جیسے سنتوں کے باغی اور سنتوں کے سودا کرنے والے اور چمکوڑیوں کے خاطر ایمان بیچنے والے، کہیں اللہ اس نحوست کی وجہ سے ہمیں ایمان سے نہ نکال رہا ہو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہم کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو، ہم نام کے تو قاسم اور محمد رہ جائیں گے، باقی ایمان نکل چکا ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم میرے نہیں بنو گے میں تم کو ایمان سے نکال دوں گا اور میری دوسری مخلوق کو میں ایمان میں لے آؤں گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ میں تمہاری وہ دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ ایمان کے بڑے مضبوط ہوں گے۔ میں آپ کو انگلینڈ کا ایک واقعہ بتاؤں، مجھ سے ایک ملنے والے ہیں گورے، وہاں کا گورا ہے عبداللہ، ایمان لایا، اللہ اکبر۔ وہ جب ایمان لایا تو وہ ایک پادری کا بیٹا تھا۔ میں 14 سال سے اس سرزمین پر جاتا ہوں، وہ عبداللہ مجھ سے ملنے آتا ہے، وہ انگلش میں بات کرتا ہے، میں انگلش میں اس سے بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ میرے پاس بیٹھتا ہے، اپنی کارگزاریاں مجھے سناتا رہتا ہے۔ تو جب ایمان لایا تو وہ 17 سال کا تھا، اس کے والد پادری تھے، بہت پٹائی تھی اس کی، لیکن 18 سال کا ہو گیا تو آزاد ہو گیا۔ وہ ایک وہاں والس ایک کمپنی ہے آئس کریم کی، اس کا وہ بہت بڑا ڈائریکٹر انجینئر ہے، الیکٹرک انجینئر۔ جب رمضان کا مہینہ آیا اس نے مجھے خود کارگزاری سنائی کہ رمضان کا مہینہ آیا تو میری ڈیوٹی نائٹ میں ہو گئی، تو میں نے اپنے مینیجر سے یوں کہا کہ رمضان میں میری اسپیشل ایک نماز پیریڈ آ رہی ہے، ایک صلاۃ آ رہی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس لیے میں 3 گھنٹے کی چھٹی رکھوں گا، میں تراویح پڑھ کے آؤں گا۔ تو مینیجر نے کہا کہ اچھا یہ بات ہم کل سوچیں گے کہ روزانہ کے 3 گھنٹے کی چھٹی منظور ہوتی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں، راجینامہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے نو مسلم، 1 سال ابھی اسلام کو ہوا ہے اس کا، دوسرے دن اس کی چھٹی منظور ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے یوں کہا مینیجر نے کہ یہ اصل پیدائشی مسلمان جو ہمارے گجرات سے گئے ہوئے ہیں سب وہاں، یہ پیدائشی مسلمان جو ہمارے وہاں 20 سال سے کام کرتے ہیں، کبھی نماز کے لیے چھٹی نہیں مانگی اور تو نماز کے لیے چھٹی مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مائی جاب، یہ میرا جاب ہے، یہ نہیں مانگتے، یہ ان کا جاب ہے، لیکن میں نماز کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ اس کی چھٹی منظور ہو گئی کہ پورے 30 دن رات 3 گھنٹے کی چھٹی۔ اب دیکھا دیکھی ہمارے جو یہ پیدائشی مسلمان جو گجراتی تھے نا اس میں کام کرنے والے جو لیبر ورک کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی چھٹی کے لیے درخواست دی کہ ہماری نماز کا وقت ہے۔ تو مینیجر نے اس کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ 20 سال سے تمہاری نماز کہاں گئی تھی، کہاں گئی تھی آج تک تمہاری نماز، اب تم نماز کے لیے آ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم ریزائن ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے جائیے، لیبر ورگ ہے، کل کو دوسرے مل جائیں گے ہمیں۔ ہم نے اپنا اسلام خود ہی نہیں سمجھایا، ہم نے اپنے اسلام کا انٹروڈکشن نہیں کرایا، ہم نے اپنے اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اور اسلام کا تعارف اگر کرایا ہے تو بدماشیوں سے کرایا ہے، گنڈا گردیوں سے کرایا ہے، بھائی تائی بن کر کے کرایا ہے، جھوٹے وعدے کر کے کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، میرے نبی کا مقدس دین
اس ہماری نالائقیوں کی وجہ سے بدنام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور یہ مسلمان اپنی اولادوں کے کیریکٹر کو بنانے والے بنے، مدارس اور مکاتب کی قدر کریں اور مدارس اور مکاتب سے جڑیں اور اپنی اولادوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں اور اپنی اولادوں کی فکریں فرمائیں، ورنہ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اگر تم نے اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھایا اور تعلیم نہیں دی اور قرآن نہیں پڑھایا تو کل کو تم قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے اور تمہاری اولاد تمہاری قبروں پر بیٹھ کر پیشاب کرے گی۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجذوب الحال آدمی تھے۔ لوگ حضرت کے ہاتھ بہت چومتے تھے، حضرت نے فرمایا میں ایسی جگہ مروں گا کہ تمہیں قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہوگی۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا تو حج سے واپس آ رہے تھے، پانی جہاز سے آ رہے تھے، راستے ہی میں انتقال ہو گیا، لکڑے کے صندوق میں آپ کو سمندر میں اتار دیا گیا، کسی کو مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ مجذوب الحال آدمی تھے۔ فرمایا اگر اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم تم نے نہیں دی ہے تو یاد رکھو کل کو یہ تمہاری اولاد تمہاری قبر پر بیٹھ کر پیشاب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے بگڑنے سے حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے یہ تھوڑی محنت کرنا ہے، لڑکی کے انتخاب میں محنت ہو، لڑکی سے ملاقات یعنی اپنی بیوی سے ملاقات، مجامعات، ہم بستری جب ہم کریں تو دعاؤں کا اہتمام ہو، عورت کو چاہیے تلاوت قرآن کا مزاج ہو، ولادت کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع ہو، پیدائش کے بعد تربیت کے معاملات ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ تعالی اولاد نیک بنے گی۔ اور جب بڑے ہو جائیں تو ان مکاتب میں، ان مدارس میں ان علماء کرام کے حوالے کیجیے تاکہ یہ بچے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو بنانے والے بنے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ بگڑنے سے پھسلنے سے حفاظت فرما، ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ گندے راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرما۔ اللہ کل قیامت کا دن بڑا خطرناک ہوگا۔ اے اللہ دنیا میں اگر پولیس مجھے ہاتھ کڑی پہنا دیتی ہے تو مجھے کتنی ذلتی ہوتی ہے۔ اے اللہ تو قیامت میں لاکھوں اور کروڑوں کے سامنے اے اللہ ہاتھ کڑی پہنانے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمیں وہاں ہاتھ کڑی پہنا کر جہنم میں نہ پھینکنا۔ اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا۔ اے اللہ ماں باپ کو برائیوں سے اے اللہ رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو گندے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا، قیامت کے دن ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا۔ اگر تو نے فلم چلا دیا تو ہماری اولاد یوں کہے گی اور گندے باپ تو کتنا گندا تھا، تو کتنا نالائق تھا، تو کتنے گناہ کا پاپی تھا۔ اے اللہ رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ ہماری ماں ہمارے گندے اعمال کو دیکھ کر یوں کہے گی اور بیٹے میں نے تجھ سے محبت سے پالا تھا لیکن گناہ کرنے کے لیے تو نہیں پالا تھا، تو کتنا نکما تھا کہ گناہوں کا ڈھیر لے کر کے آیا ہے۔ الہ العالمین ہماری بھی گناہوں سے حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بھی گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ قیامت کا دن بڑا خطرناک ہوگا جہاں ہماری اولاد تجھ سے یوں کہے گی کہ اللہ میرے باپ ہی نے مجھ کو قرآن نہیں پڑھایا تھا، میرے باپ نے میرے عقیدے صحیح نہیں بنائے تھے۔ اللہ باپ کو بلائے گا اور یوں کہے گا کہ تیری اولاد کے بگاڑ میں قصور تیرا ہے، اس لیے میں تیری جگہ پر تیرے بیٹے کو جنت میں بھیج رہا ہوں اور تیرے بیٹے کی جگہ پر اے باپ تجھے جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ جہنم میں جانے سے حفاظت فرما، اللہ جہنم میں جانے سے حفاظت فرما، اللہ جہنم میں جانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رسوائیوں سے حفاظت فرما، اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان کے سودوں سے حفاظت فرما، اللہ کفر و شرک کی باتوں سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں
ہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری عورتوں کو نیک اور صالح بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ گندے اخلاق سے حفاظت فرما، اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار بنا، اپنے اولادوں کی تربیت کرنے والی بنا، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اس مجمع میں جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کر دیتا ہوں، بڑا مجمع ہے، ملاقات نہیں لے پاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔